الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. गुज़श्ता खुतबात के अंदर आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा था। पिछले जुमे में आपके सामने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात, आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात हमने शुरू की थी और हम इन मराहिल तक पहुँचे थे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की, वालिद को भी उन्होंने दावत पेश की, कौम को भी और वक़्त के बादशाह को भी, और मुख्तलिफ़ अंदाज से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। बिलाखिर उन्होंने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए एक सज़ा तजवीज़ की और अल्लाह ताला ने उस सज़ा के अंदर भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता की।
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب انہوں نے سارے طریقے آزما لیے اور اب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ اب کس انداز سے میں ان کو مزید دعوت پیش کروں، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنی رب کی جانب جا رہا ہوں اور میرا رب میری منزل کو خود ہی متعین کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اب جب وقت کا نبی ایک علاقے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یقیناً اس قوم کے اوپر عذاب بھی آتا ہے، کیونکہ جب تک نبی اس علاقے کے اندر موجود ہوتا ہے، نبی کا ہونا قوم کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک نبی ان کے اندر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ نہیں کرتا، اور جب تک قوم استغفار کرنے والی ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کرتا۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، یقیناً ان کے اوپر عذاب آیا، لیکن قرآن و حدیث اس عذاب کے متعلق خاموش ہے کہ وہ عذاب کس قسم کا آیا ہے۔ یعنی جیسے دیگر انبیاء، دیگر اقوام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، ان کے اوپر فلاں عذاب آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان ہلاک ہونے والی قوموں کے درمیان میں کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر کچھ آثار یہ اسرائیلی روایات ہیں، یعنی تورات وغیرہ کی روایات کے مطابق کہ کچھ آثار بعد میں جو اس علاقے سے ملے تو وہ جلے ہوئے آثار ہمیں نظر آئے۔ بہرحال قرآن و حدیث اس کے متعلق خاموش ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنعان کی جانب یعنی فلسطین اور شام کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے درمیان کے اندر ایک علاقہ آتا تھا جو حران کے نام سے معروف تھا، اور جو بھی اس راستے پر آتے جاتے تھے وہاں پر وہ لوگ قیام کیا کرتے تھے آتے جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ وہاں پر کیا، کچھ روایات کے مطابق 40 سال کا عرصہ بھی وہاں پر مذکور ہے، اور کچھ کے اندر مطلق یہ بات ذکر ہے کہ کچھ عرصہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور جہاں پر 40 سال کا تذکرہ ملتا ہے تو پھر مکمل ایک دعوت وہاں پر پھر یہ جو آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قوم کا ذکر کیا، تو کچھ علماء پھر اس کو اس بابل کے شہر کے ساتھ ملاتے ہیں، اور کچھ آیات کو وہ وادی حران کے ساتھ وہ ملا کر پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ تو بہرحال قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی، یعنی یہ تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی وضاحت اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم ایک بالجزم کہہ سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ وہاں پر قیام کیا۔ تو حران علاقے میں رہنے کے بعد اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام مصر کی جانب گئے۔ جب مصر کی جانب گئے تو ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ بڑا معروف واقعہ ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا کہ جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس بادشاہ کو یہ بات بتلائی گئی کہ ایک شخص جا رہا ہے نوجوان، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ تو اس نے اس کو اپنے دربار کے اندر بلوا لیا، یعنی حضرت سارہ ان کے ساتھ تھیں علیہ السلام۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ اس نے دست درازی کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح کامیاب نہ ہوا۔ تو پہلی مرتبہ جب اس نے دست درازی کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گیا، اس کے ہاتھ وغیرہ شل ہو گئے۔ اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دی۔ پھر اس نے بدبخت نے یہ کام، پھر تیسری مرتبہ، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے سرداروں کو کہا، اپنی جو وزراء وغیرہ تھے ان کو کہا کہ تم میرے پاس یہ کوئی عام عورت نہیں لے کر آئے ہو، یہ کوئی شیطان، نعوذ باللہ، یہ لفظ اس نے استعمال کیے۔ تو بہرحال اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی
کچھ روایات کے اندر تو ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی لونڈی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر وضاحت موجود ہے، اگرچہ دونوں قسم کی روایات ہیں صحیح بخاری کے اندر، لونڈی کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے، یعنی امام بخاری نے جو عنوان قائم کیے ہیں اس سے لونڈی کا مفہوم بھی نکلتا ہے، لیکن صحیح جو روایات ہیں جس کو زیادہ علماء نے راجح قرار دیا وہ یہی ہے کہ وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی ہاجرہ، جو انہوں نے سیدہ سارہ کو بطور تحفہ دی، اور اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے ان سے نکاح کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑے عرصے سے یہ اشتیاق تھا، محبت تھی، کیونکہ اب ظاہر ہے قوم بھی ختم ہو گئی، علاقہ بھی چھٹ گیا، باپ بھی چلا گیا، کوئی بھی اب ساتھ نہیں ہے، تو اب اولاد کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جاگی۔ اللہ رب العالمین نے 83 سال کی عمر کے اندر ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ رب العالمین نے جو یہ آزمائش، اب مزید آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اب شروع ہو جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اب یہ چھوٹے سے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ جو غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا وادی، نہ پانی ہے وہاں پر، نہ کوئی جنگلات، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر تم جو ہے اپنے بیٹے اور اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑتے ہیں، یہ کہاں سے؟ کنعان سے، یعنی مصر سے پھر کنعان آ گئے تھے، تو وہاں سے پھر جو ہے لے کر چل پڑے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق۔ اب ساتھ میں کچھ توشہ دے دیا، پانی کا بھی کچھ دیا ہوگا، کتنا ہے ظاہر ہے اتنا تو بندہ زیادہ نہیں لے کے جا سکتا، اتنا کچھ ہی ہوگا، تو بہرحال وہاں پر بچے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اور چھوڑتے ہی چل پڑے۔ بیوی پیچھے سے آوازیں دیتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہاں پر کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر قربانی، عظیم قربانی تو یہ ہے نا کہ 83 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی ہو، اور اولاد کے ساتھ محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، شفقت بھی ہو، اور پھر وہ چھوٹا سا بچہ ہو، اور آپ ایسے علاقے کے اندر چھوڑ کر آ جائیں جہاں کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، جہاں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، جہاں سائے کے لیے بھی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ بے آب و گیا وادی ہے، چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چل پڑتے ہیں، بیوی آواز دیتی ہے پیچھے سے، کئی مرتبہ آوازیں دیتی ہے، پوچھتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہ پلٹ کر دیکھتے نہ جواب دیتے ہیں۔ پھر آخر کے اندر ایک سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، یہ کیا اللہ رب العالمین کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، پھر اوٹ کے اندر جب ہوئے، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ یہ آج بے آب و گیا وادی ہے، لیکن یہاں پر تو رزق بھی دے، ان کو پھلوں کا رزق بھی دے، لوگوں کو بھی اس علاقے کی طرف مائل کر دے کہ لوگ اس علاقے کی طرف آ جائیں، یہ جو آج وحشت کا منظر ہے یہاں پر، یہ سارا منظر ختم ہو جائے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہ پانی اور جو کچھ تھا ان کے پاس وہ رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ہاجرہ علیہ السلام کبھی ادھر جاتی ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ چڑھتی ہیں کہ کوئی دور تک پانی نظر آ جائے، کوئی آثار نظر آ جائے، یعنی پرندے بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پرندے بھی ظاہر ہے وہاں پر ہی ہوں گے جہاں پر پانی ہوگا، دور تک کوئی ان کو آثار نشان نظر نہیں آ رہے۔ اسی اسنا کے اندر 7 چکر لگا لیتی ہیں، کبھی صفا کبھی مروہ کی جانب، اور جب آخری چکر ہوتا ہے مروہ پہ کھڑی ہیں، وہاں پر ایک آواز آتی ہے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی خاموش ہو جاؤ، پھر وہ آواز پہ توجہ کرتی ہیں، آواز آتی ہے تو آواز کو سن کر کہتی ہیں کیا تم کوئی مدد کرنے کے لیے ہماری آئے ہو؟ پھر نظر ان کی پڑتی ہے اسماعیل علیہ السلام پر کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک چشمہ جاری کر دیا، وہاں سے پھر دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور اس چشمے کے پانی کو روکنا شروع کرتی ہیں، اپنے پاس مشکیزہ جو تھا اس کو بھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ام ہاجر پر رحم فرمایا، یعنی ام اسماعیل پر، ہاجرہ پر، کہ اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو یہ آج ایک بڑے چشمے کی صورت کے اندر پانی ہوتا،
یہ تو زمزم اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے اس پانی کو بند کر دیا، روک دیا، تو یہ ایک ہی جگہ پر وگرنہ اللہ رب العالمین اس کو پھیلا دیتا۔ تو بہرحال وہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی کر دیا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہتے تھے۔ اصل ان کی رہائش کنعان کے اندر ہی تھی، فلسطین شام کے اندر ہی۔ تو جب اب بچہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسماعیل علیہ السلام ابھی کس عمر کو، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے کی عمر کو، اور دوڑنے کی عمر کیا ہے، یہ آپ 4 سے 5 سال 7 سال تک کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اس عمر کو جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہنچے، ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اب خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا فلسطین کے اندر، شام کے اندر، کنعان کے اندر، اور وہاں سے چل پڑتے ہیں، آ جاتے ہیں بیٹے کے پاس، اور بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ بھی منظر یاد رکھیں، قیامت تک آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اتنی اطاعت والا کہ بیٹا باپ کی بات مانتے ہوئے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ایک مثال بھی آپ نہیں پیش کر سکتے قیامت تک کے لیے۔ اور یہ کتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی۔ علماء نے جب ابراہیم علیہ السلام کا دیگر انبیاء کے ساتھ موازنہ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی صفات جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کی، یا جن کی آزمائشوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، کوئی نبی اتنی آزمائشوں کے ساتھ نہیں گزرا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا۔ تو بہرحال بیٹے کے پاس آتے ہیں، بیٹا بھی تیار ہے، کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر۔ آج ہماری طرح ہوتا، وہ کہتا ابا جان کیا ہو گیا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں تمہیں دماغی مریض ہو چکے ہو کیا، رات کے خواب کے اوپر مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، آؤ تمہیں بڑے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔ ہم تو ڈاکٹروں کے پاس لے کر چلے جاتے، اٹھا کے پکڑ کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، افعل ما تؤمر۔ بیٹے کو بھی اس بات کا علم تھا، یعنی اللہ رب العالمین شروع سے ہی یہ سوچ سمجھ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے چننا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین شروع سے جس کا رب العالمین نے انتخاب کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عقل، فہم، فراست رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ کیا کہا، افعل ما تؤمر، حالانکہ حکم نہیں ہے رب کا حکم نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں یہاں پر 2 تطبیق بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کا معنی یہ تھا کہ ابراہیم اس بیت اللہ کو تم تعمیر کرو، اس کو آباد کرو، یہاں پر لوگ آئیں جائیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو حقیقی معنی کے اندر لیا، جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے ویسے ہی میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور بیٹا بھی اسی اطاعت کے لیے تیار ہو گیا، کہا جو رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جھوٹی کہانی نہیں آپ کو سنا رہا، کوئی قصہ نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے معروف کر دی۔ جی ان کی گردن لوہے کی گردن بن گئی، وہ چھری جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، وہ اس جانب نہیں تھی۔ نہیں، قرآن کے الفاظ اٹھا کے دیکھیے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں کے دونوں مطیع ہو گئے، فرمان بردار ہو گئے، دونوں جھک گئے، وتلہ للجبین، اور اس کو پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا۔ اور پیشانی کے بل لٹانے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر بچہ ہے، جب اس کے چہرے پر گلے پر چھری چلانے لگوں گا، بیٹے کے چہرے پر نظر پڑے گی، چھوٹا سا بچہ ہے، پیار و محبت جاگ اٹھے گا۔ ہو سکتا ہے رب العالمین کے اس حکم کے اندر تھوڑی سی سستی قائلی ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ وہ سارا بندوبست کر دیا، نہیں، اس کو پیشانی کے بل نیچے کر دیا تاکہ بیٹے کے اوپر نظر بھی نہ پڑے اور اللہ رب العالمین کے حکم کو مکمل کریں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے آواز دی، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے ایک عظیم قربانی فدیے کے طور پر اللہ رب العالمین نے عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے کامیاب ہو گئے۔ اور اسی سے پہلے آپ دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بیٹے کو لے کر چلتے ہیں،
ظاہر ہے وہیں پر جہاں پر رہتے تھے مکہ کی وادی کے اندر نہیں آپ کو نہر کیا، یہ مینا کی وادی جہاں آج حاجی نہر کرتے ہیں اس وادی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ پہلے شیطان آیا ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ گیا ہے۔ کہا کہ جانتی ہو کس لیے گیا ہے؟ کہا وہ اس کو ذبح کرنے گیا ہے۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہا اس کو رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا رب نے اگر حکم دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھا وہاں سے کامیابی نہیں ملی، ماں کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کو 3 جگہ پر آ کر پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آج حاجی جمرہ عقبہ وسطیٰ جو جمرات پہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس حکم پر عمل کرنے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ 7 کنکریاں ماری تھی ان مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے۔ شیطان کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر چھوڑ کر بیٹے کو آ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ انت میرے گھر کو تم تعمیر کرو، بناؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کیا سب سے پہلے موجد تھے یا اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر تھی۔ قرآن کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ نہیں، اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر تھی، نشانات موجود تھے۔ کیوں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت، کہ انہی عمارتوں کو، انہی بنیادوں کو جو موجود تھی، انہی کو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھانا شروع کر دیا۔ اب پتھر چھوٹا تو نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی، ساتھ کون ہے؟ صرف چھوٹا سا بچہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل۔ آپ کتنی عمر لگا سکتے ہیں؟ چلے جائیں 20 سال تک لے کے چلے جائیں، چلیں زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو عمر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا ہے، وہ پتھر اٹھا رہے ہیں، خود بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور بڑے شوق کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آواز لگاؤ۔ ابراہیم نے کہا یہاں پر کھڑے ہو کر میں آواز لگاؤں؟ کہا تم آواز لگاؤ، تمہاری آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق۔ آج تک جو حاجی جا رہے ہیں اور قیامت تک جائیں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر جا رہے ہیں۔ یہ ان کی وہ آواز تھی جو اللہ رب العالمین نے اس دن ان سے لگوائی، اور آج اسی آواز کے اوپر لوگ علاقوں سے، ملکوں سے، کونے کونے سے اٹھ کر، دنیا کے کونوں سے اٹھ کر وہاں پر بیت اللہ کے حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش یہاں پر اختتام کو پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اس آیت کو نازل فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے آپ کو اب لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی بڑی عظیم قربانیوں کے ساتھ آپ گزرے ہیں، اتنی امتثال، اتنی اطاعت کی جو مثالیں آپ نے قائم کی ہے، آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا۔ اتنی فرما برداری، عاجزی، انکساری، رب کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا۔ کوئی ایک آپ واقعہ اٹھا کر دیکھیے، اور ایک ایک واقعے کے اندر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک پہلو کے اوپر۔ باپ کی حیثیت سے الگ کتاب لکھی ہے، نبی کی حیثیت سے الگ کتاب لکھی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، آزمائشوں کی حیثیت سے الگ کتابیں لکھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کی حیثیت سے الگ کتابیں موجود ہیں، ان کی سیرت کی حیثیت سے الگ کتابیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ملت ابراہیم حنیفہ اللہ رب العالمین نے کہا، اس پر کتابیں موجود ہیں، اور باقاعدہ ہر سال جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان سے لی، اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے آج ان کو دے رہے ہیں اور قیامت تک دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اکیلے کھڑے ہو کر، اکیلے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ آج میرے پاس یہ کئی عذر ہوتے ہیں، نہ قوم ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن بھائی ہے، کوئی نہیں ہے، علاقے کا کوئی شخص نہیں ہے، وطن بھی اپنا نہیں ہے، لیکن کھڑے ہیں اللہ کی وحدانیت پر،
اور جب قوم کے پاس سے جا رہے تھے، وطن سے ہجرت کر رہے تھے، اس وقت ایک خاص خطاب کیا تھا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں ایسے نہیں جا رہا، میری تم سے اعلان براءت ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کب تک رہے گا؟ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں جب تک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے میں تمہارے ساتھ اسی طرح میرے معاملات رہیں گے، چاہے تم کیا بھی ہو، میرے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، کتنا بھی قریبی تعلق ہے، لیکن میرا تمہارے ساتھ ایمان کا رشتہ تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی تو خرید کر لے کر آتے ہیں، کیا ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی؟ ان کے اسوے کو اپنانے کی کوشش ہم نے کی ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جن قربانیوں کے ساتھ گزرے، کیا صرف ایک جانور ذبح کرنا ان کی سیرت کا حصہ تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے قوم والوں کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں گزری؟ آج میرے اوپر تو بیٹے کی حیثیت سے وہ آزمائش تو نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کروں، لیکن بیٹے کے طور پر آزمائش کمائی کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ میں اس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کے مستقبل کے لیے، اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، اس کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اچھا اس کو لباس دوں، اچھی نوکری کے لیے کیا میں حلال و حرام کی تمیز کو نہیں چھوڑ دیتا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا، اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی تھی، یا پھر اللہ رب العالمین کے حکم کو مقدم رکھا تھا؟ آج فجر کی نماز کے اندر میں اٹھ کر آ جاتا ہوں، بیٹے کو نہیں اٹھاتا، کس لیے؟ نانا اس کی نیند خراب ہو جائے گی، سونے دو، بعد میں اٹھا دوں گا، ابھی فجر کا ٹائم ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو پڑھا دوں گا نا گھر پر۔ کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو صرف اس لیے اپنی اولادوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، کیا اسلام نے ہمیں یہ درس دیا، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ، توحید جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، یہ قربانیاں کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، ان کے طرز عمل کو اپنانا پڑے گا، الولاء والبراء، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، بس، اور ذاتی کوئی دشمنی نہیں، ذاتی کوئی محبت نہیں، دین کی وجہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اور کوئی نہیں۔ اس معیار کے اوپر کیا آج ہم کھڑے ہیں؟ نہیں، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے خاص اسوہ بیان کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں پر ہم نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ مانتے ہوئے اس آیت کے مطابق آپ کی پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسوہ بنایا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تکالیف کی زندگی گزاری، اور یہ صرف اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے تکالیف برداشت کی، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے پھر ان کو وہ مقام بھی دیا، عزت بھی دی۔ انبیاء تو دیکھیں کتنے گزرے ہیں، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، ہر نبی نے اپنے وقت کے اندر بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جس طرح ہم خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یا ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، یا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، کیا دیگر انبیاء کا اس طرح ہے؟ یہ کیا تھا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے کہا تھا ہم پچھلے آنے والوں میں ہم آپ کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، اور یہ اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، یہ اللہ ہم سے تذکرے کروا رہا ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، یہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے یہ کیے ہیں کام، تو اب اس لیے ہم اس کا تذکرہ تمہیں کرواتے رہیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو حقیقی معنی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دو بس ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایام ابھی شروع ہونے والے ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، اور حقیقت کے اندر بھی ہم اگر دیکھیں کہ جس طرح ہم آخری رمضان المبارک کا عشرہ ہوتا ہے یا وہ آخری تاخیراتیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، لیکن وہ شخص جو اپنا مال بھی لے کے گیا، اپنی جان بھی لے کے گیا اور دونوں واپس نہیں آئے، یعنی مال بھی لٹ گیا، اس کا مال غنیمت بن گیا، اور اسی طرح اس کی جان وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں چلی گئی، تو اس سے افضل نہیں ہے۔ باقی ہر مجاہد سے بھی اس دن کے اندر کیے جانے والے اعمال افضل ترین عمل ہیں۔ تو جتنے ہم اعمال کرتے ہیں نیکی کے، جو بھی خیر کے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کریں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت کیوں بخشی ہے، لیکن کہتے ہیں ہم تھوڑا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج اس مہینے کے ان دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید کا دن، قربانی کا دن، وہ ان 10 دنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ عرفہ کا دن جو بڑا فضیلت والا دن ہے وہ اس دن کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر۔ باقی پھر اس کے اندر روزے ہیں کثرت کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صدقہ خیرات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، اس کی بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی تکبیرات ہیں۔ 2 قسم کی تکبیرات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جیسے ہی عشرہ داخل ہو جائے گا آپ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا بھی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل تھا، وہ بازاروں میں باقاعدہ ان 10 دنوں کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے اونچی آوازوں سے۔ سیدنا عمر کا مینا کے اندر پڑھنا ثابت ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور دیگر ایسے یعنی علماء و محدثین ہیں اور صحابہ ہیں جن سے باقاعدہ ان تکبیرات کا پڑھنا ان 10 دنوں کے اندر ثابت ہے۔ تو ان 10 دنوں کو غنیمت جانیے، اور قرآن نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتیں جو ہیں بڑی فضیلتوں والی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر کوشش کریں جتنی خیر کے کام ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو ہم کرتے ہیں مثال نماز کا تو ہم پڑھتے ہی ہیں، آتے ہیں تو تھوڑا اہتمام کے ساتھ آ جائیں، باقاعدہ اہتمام کر لیں کہ اپنی یعنی کہ تکبیر اولیٰ ہماری کوشش رہے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر فوت نہ کریں، ان ایام کو غنیمت جانیں۔ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی پیر جمعرات کا رکھنے چلیں، وہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے اس کا اہتمام کریں۔ دیگر جو خیر کے کام اعمال ہیں ان ایام کے اندر سر انجام دیں۔ اور دوسری پچھلے جمعے بھی آپ کو یاد دہانی کرائی تھی، آج پھر کرا دیں، تو ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے، تو جن احباب کا قربانی کا ارادہ ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ بنا لیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حجامت سے منع کر دیا، روک دیا۔ اب یہاں پر کچھ وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممانعت ہے یہ مستحب ہے، نہیں، یہ یاد رکھیں نہیں، یہ حرام کے لیے، یعنی یہ کام کرنا حرام ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ایک کام سے منع کر دیا، منہیات جو ہوتی ہیں وہ حرام کے رتبے پر آتی ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہمیں ملے جو اس حرام سے اس کو پھیر دے، تو یہ حرام ہے۔ بال کاٹنا اس شخص کے لیے، ناخن کاٹنا جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ لازمی طور پر اس پابندی کا اہتمام کرے، اور یہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرتا، وہ چاہے پھر آپ عید کے تیسرے دن قربانی کریں چاہے پہلے دن کریں، اس کے بعد آپ نے یہ پھر اپنی حجامت وغیرہ بنانی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔